نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان کے اختتام پر عید ہوگی۔ عید خوشیوں کا موقع ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بہترین رہنمائی دی گئی ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، شادی کا موقع ہو یا عام کام کاروبار تجارت کا، ہر موقع پر اسلام نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس تعلیم کو فالو کریں تو ہماری زندگی سے بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور حقیقی معنوں میں خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو میں چند ایک باتیں سنت کے مطابق عید منانے کے بارے میں آپ سے کروں گی۔ اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پہلے بھی معلوم ہیں، لیکن معلوم ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ سال بھر گزرنے پر بہت سی باتیں انسان بھول بھی جاتا ہے یا ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں دوبارہ سے۔ اوور دا ایئرز یہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کا موقع اتنے اہتمام سے نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کے برعکس کچھ اور تہوار جو اسلامی نہیں ہیں، کچھ مشرق سے لے لیے گئے، کچھ مغرب سے لے لیے گئے، وہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کرسمس کے موقع پر سجاوٹ کی جاتی ہے، کرسمس سے متعلق چیزیں عام بازاروں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے کو کچھ عرصے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، بسنت اور بھی بہت سے مواقع۔ اور ان سب کے مقابلے میں جب عید کی بات آتی ہے تو عموماً کہتے ہیں بہت بور ہوتی ہے عید تو، اور بہت سے لوگ سو کر گزار دیتے ہیں یا پھر رات کے وقت نکلتے ہیں، شام کے وقت نکلتے ہیں۔ ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان کے لیے اس کو ایک خوشی کا موقع بنانا چاہیے تاکہ وہ اسے پوری طرح انجوائے کر سکیں اور اس کو اہمیت دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بدعات رائج ہوتی ہیں تو اس سے سنتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ بدعت کو اسی لیے اتنا کنڈیم کیا گیا ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، کہ وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو سنتوں کو جب ہم زندہ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اجر بہت ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشگواری آئے گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عید کا اہتمام کرنا اور عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ یعنی اہل مدینہ سال میں 2 دن اپنے تہوار مناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ 2 تہوار ختم ہو گئے اور اس کے بدلے میں 2 نئے تہوار یا اسلامی تہوار شروع ہوئے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ہمیں یہ بات کہیں نہیں تاریخ میں ملتی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے منانے کے بعد پھر مدینہ کے مسلمانوں نے کوئی 2 اور بھی تہوار منائے ہوں اور یہ کہہ کے کہ یہ تو ہمارے قومی تہوار ہیں یا یہ ہمارے آباء و اجداد کے تہوار ہیں یا صدیوں پرانے ہمارے طریقے ہیں تو ہم ان کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں جب ایک نئی چیز ملی تو انہوں نے بھول کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ اسلام پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ ہم صبح شام یہ پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اگر ہم واقعی حقیقی معنوں میں راضی ہیں تو پھر جو کچھ ہمیں وہ دیتے ہیں ان تمام چیزوں پر بھی راضی ہو جانا چاہیے اور انہیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہم سب بھی اس دن کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یہ ہے کہ عید کا دن
جیسے اسلامی کیلنڈر میں آپ جانتے ہیں کہ دن جو ہے وہ رات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے دن کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ چاند نکلنے سے آغاز ہوتا ہے. شام کا وقت جو پہلے آتا ہے وہ دن کا آغاز ہوتا ہے، اور جب دوسرے دن شام ہوتی ہے تو اس وقت دن ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ارلی کام شروع کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے. لیکن ہمارا تو دن اس وقت چڑھتا ہے جب ہم دن کا آخری حصہ بھی کچھ سو کے گزار لیتے ہیں، یعنی دن کا آدھا حصہ تو گزر گیا رات میں، رات پہلے آئی تو وہ سو کے گزار دی، پھر جب سویر ہوتی ہے پھر ہم کچھ اور سو کے گزارتے ہیں، اور اس طرح دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہم کو کام میں ملتا ہے. اسی وجہ سے جب ہم کام نہیں کرتے تو بہت پیچھے ہیں. بہرحال جب چاند نظر آئے، اور چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ اہتمام ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جائیں اور یہ کسی وقت اعلان کر دیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا آسان طریقے سے کہ عید ہے کل یا نہیں ہے، یا اس کا بھی بعض اوقات نہیں کرتے اور ایک دوسرے کہتے ہیں اچھا تمہیں نظر آ گئے، تمہیں پتہ چلا تو مجھے فون کر دینا. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ عید کا انتظار اور استقبال کریں گے، اور وہ چاند سے ہوگا. چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کسی کھلی جگہ پر یا کسی اونچی جگہ پر، یا جو بھی ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہو. اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد مسنون دعا پڑھیں، اور وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ ایک طرف خوشی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف رمضان کے جانے کا بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ایک قدرتی سی فیلنگ آتی ہے آخری روزے کے دن جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت عزیز ترین ساتھی جدا ہو کے جا رہا ہو. پھر یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رشتہ اور اہتمام اور ایک پوری روحانی اور ایمانی کیفیت ہوتی ہے. وہ جب ہم سے چھن رہی ہوتی ہے تو قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور دعاؤں کا وقت بھی ہوتا ہے، اور ایک دل پہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو ہر شخص محسوس تو کر سکتا ہے لیکن شاید بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہو. بہرحال اس وقت یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی آپ کو صحت اور عافیت اور ایمان کی ترقی اور بلندی کے ساتھ نصیب کرے، اور نیکیوں کے موقع یہ بار بار زندگی میں آئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ عید کی رات کو بعض لوگ پھر چاند رات منانے لگتے ہیں، اور اس میں وہ تمام کام شروع کر دیتے ہیں جو اس دین نے منع کیے. یوں لگتا ہے جیسے سب چیزوں کا روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں بہت سی چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم اسی روٹین پہ آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ نمازیں بھی چاند رات سے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس سب گئی تراویحیں سب پوری ہو گئی. نہیں، وہ رات بھی اس میں ایک دم عبادت چھوڑ نہیں دینی چاہیے. اس میں آپ اپنی نماز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر بازاروں میں گھوم کے وقت ضائع کر دیں، یا بازار میں بھی ضرورت کے لیے جانا کوئی منع نہیں ہے، آپ ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت گھومنا پھرنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو احب البلاد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، یعنی جگہوں میں پسندیدہ ترین جگہ، اور بازار کو سب سے بدترین جگہ کہا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ مسجد میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے اور اس پہ جانے کا اہتمام کتنا ہوتا ہے، اور بازار میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. بہرحال ضرورت کے تحت بازار جانا منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگ چاند رات کو ضرورت کے تحت نہیں جاتے، محض شغل میلے کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بہت سی خرابیاں اور خرافات بھی دیکھنے میں آتی ہیں. یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو اپنے پچھلے تجربے کو سامنے رکھ کر بات کر رہی ہوں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اس میں اگر مہینہ بھر آپ رمضان میں عبادت میں مصروف رہے اور عید کی کچھ چیزیں ابھی آپ کی رہتی ہیں تو آپ ضرور جائیے، شوق سے اپنی ضرورت پوری کیجیے اور پھر واپس آئیے، اور وقت پر سونے کی کوشش کیجیے. عید رات کو اگر آپ کو جاگنا ہے تو کسی عبادت کے لیے تو جاگیں، اور اس کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. نوافل وغیرہ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ آپ سویرے جلدی اٹھ سکیں، کیونکہ صبح میں کرنے والا کام جو ہے وہ آپ کو تیار ہونا ہے نماز کے لیے، اور اس میں زیب و زینت کا اہتمام کرنا ہے. لیکن یہ کہ مردوں کو جیسے ریشمی لباس کے پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ عورتیں ریشمی لباس پہنے، نہائیں،
غسل کریں اور پھر نماز پہ جانے سے پہلے تک فطرانہ ادا ہو جانا چاہیے. نماز سے پہلے اگر ادا کریں گے وہ تو فطرانہ ہوگا، اور اگر بعد میں کریں گے تو وہ صرف صدقہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فطرانہ جو ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ابھی سے ہی اپنا فطرانہ نکال دیں، تاکہ جن لوگوں کو ضرورت مندوں کو کھانا بھیجنا ہے آپ کو، یعنی اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اجناس میں سے کچھ بھیجیں، لیکن اگر نہیں تو پیسے کی شکل میں بھی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ غریبوں کا حق ہے جو انہیں وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے لیے عید کی کوئی خوشیوں کا اہتمام کر سکیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فطرانہ جیب میں ہوتا ہے اور آپ نماز میں چلے جاتے ہیں اور وہ رہ جاتا ہے، بھول بھی سکتے ہیں. تو اس بھول چوک سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی یہ سب کر لیں. پھر یہ ہے کہ نماز سے پہلے اس عید پر کچھ میٹھا کھانا جو ہے وہ مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز پر جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے تھے. اگر کھجور موجود ہو تو بہت اچھا ہے، 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 یا 7 جو بھی آپ پسند کریں، جتنا بھی کھانا چاہیں، لیکن آپ کا طریقہ یہی تھا. اور کھجور جو ہے بہترین میٹھا ہے، نیچرل. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کھجور نہ ہو گھر میں تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن بالکل فاسٹنگ حالت میں نہیں جائیے، کچھ نہ کچھ کھا کر جائیے. پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو تکبیروں کا خاص اہتمام کرنا ہے. جیسے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کا احرام پہنتے ہیں، تو آپ ساتھ ہی کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. تو بالکل اسی طرح جب عید ڈے پر آپ نکلیں گے تو نکلتے ہی ساتھ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے. ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر یہ کہ نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون ہے. یعنی جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک راستہ اختیار کریں، جب واپس آئیں تو دوسرے سے لوٹیں. پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، لیکن سواری بھی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہر گلی بازار کے کونے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عید کے لیے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواتین کو بھی عید کے لیے نکلنا چاہیے. اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے. پھر ایک عورت بصرے میں آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری. میں اس سے ملنے گئی. اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین عملی زندگی میں کس طرح ساتھ دیا کرتی تھی، خصوصاً مشکل وقتوں میں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی، علاج معالجہ. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں اگر وہ عید کے لیے نہ نکلے؟ یعنی اگر کسی کے پاس پورا لباس نہیں، کیونکہ زیب و زینت کے کپڑے پہن کر پھر اوپر بغیر جلباب کے یا چادر کے نکلنا جو ہے وہ درست نہیں. تو اس لیے خاص طور پر اس نے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے، کیا وہ نہ جائے، کوئی حرج تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، یعنی وہ کسی سے لے لے لیکن عید کے لیے نکلے. اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو نماز نہ پڑھنی ہو تو کیا وہ بھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ نیکی کے کام میں حاضر ہوں اور دعا میں شریک ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کی جو دعا ہے وہ کیونکہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس دعا میں شریک ہونا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عید کی حقیقی خوشی آپ کو وہ عید کا کراؤڈ دیکھ کے ہوتی ہے، وہ ایک دل کی عجیب حالت ہوتی ہے. اگر آپ نے پچھلی کوئی عید پڑھی نہیں نماز مسجد میں یا کہیں بھی جہاں اہتمام ہوتا ہے، اور اس دفعہ آپ پڑھ کر دیکھیے تو ایک واضح فرق ہوگا. جو خوشی آپ کو صبح نماز پڑھ کر ہوگی، دعا میں شریک ہو کر ہوگی، وہ گھر میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا کھانے پکاتے ہوئے یا سوتے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب کی حدود رکھی ہیں ان کو پورا کریں. اس میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کریں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں اور پیچھے سورۃ الاحزاب میں پڑھ بھی چکے ہیں
کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی سب اس میں شامل ہیں، کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں جو قمیص شلوار پہنتے ہیں وہ باہر کا لباس نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے آپ کو جلباب کی ضرورت ہے، جس کو آپ عبایا کہتے ہیں یا برقع کہتے ہیں یا گاؤن کہتے ہیں یا کچھ بھی، کھلی چادر ہو اس کو لپیٹیں، یا پھر آپ سی کر جیسے گاؤن کی شکل میں جو سہولت ہو کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں، موومنٹ آپ کی آسان ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھر کا ڈریس ایک مسلمان عورت کا اور باہر کا ڈریس جو ہے اس میں فرق ہے. پھر یہ ہے کہ تیز خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور خصوصاً اس جگہ جہاں مرد ہو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے اور کافی اس کے بارے میں وعید آئی ہے. اس لیے اگر خوشبو لگانی بھی ہو تو مثلا ڈیوڈرنٹ کے طور پر یا کوئی ایسی چیز لگائیں کہ جو صرف آپ کے اپنے جسم یا آپ کی اپنی حد تک ہو، دوسروں تک نہ وہ پھیلے. پھر یہ ہے کہ عید کے دن باہم میل ملاقات کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. رشتہ داروں سے ملاقات کریں، ٹیلی فون کریں، چیٹ کریں ان سے اگر دور رہتے ہیں. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے ایک دعا پڑھا کریں، تقبل اللہ منا ومنکم، ملاقات کے وقت. اگرچہ عربی میں مشکل ہے سب کے لیے، لیکن اگر رواج دیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اگر نہیں عربی میں آتی تو اردو میں پڑھ لیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول کرے، کیونکہ عید تو اس کی ہے جس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو پھر اس کی عید کیا عید ہے. اور پھر اسی طرح عید کے دن خوشی منانا، کھیل کود اور آپس میں مل بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا، کچھ شعر و شاعری کرنا، کچھ اس طرح کے کہ جس میں خوشی کی فیلنگ ہو، وہ جائز ہے. پھر یہ ہے کہ عید کے موقع پر گھر میں اگر تھوڑی بہت سجاوٹ کر لیں، صفائی اچھی کر لیں، اچھے مثلا بچھانے کی چیز کوئی نئی بچھائیں یا اچھی بچھائیں، جس سے بچوں کو فیلنگ ہو کہ آج ہمارا خوشی کا دن ہے. کیونکہ آپ یہ روایات بچوں کو سکھائیں گی تو پھر بچوں کے اندر یہ چیزیں آئندہ کے لیے آئیں گی اور پھر وہ ان کی نسلوں میں، کیونکہ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کئی ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں پر نہ کوئی مسجد ہے، نہ وہاں پر عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، نہ ہی وہاں کچھ اور اہتمام ہوتا ہے. تو اگر گھر میں بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا تہوار کس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر عید منا کر اگلے دن سے یا پھر اس کے بعد جس دن سے بھی آپ چاہیں، لیکن شوال کے اندر اندر روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ یہ جو 6 روزے ہیں عید کے بعد کے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا اس کو ثواب دے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام، اس کی نیت اور ارادہ ابھی سے کریں. آپ دیکھیں کہ مہینہ گزر گیا، کیا پتا چلا؟ کچھ بھی پتا نہیں چلا. اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ پکے ہو جائیں گے تو اگلے 6 روزے رکھنا بھی کچھ مشکل نہیں. اور اس کے ساتھ ہی کہ پھر جو آپ کے قضا روزے ہیں وہ بھی آپ رکھنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے تو سال بھر میں آپ رکھ سکتے ہیں، اگر شوال میں ہی پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.